نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ میں مخاطب ہوں اسپارک اسکول و کالج سچل کیمپس کے فرسٹ ایئر کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، ہم نظم مرد مجاہد پڑھ رہے تھے، آدھی ہم پڑھ چکے تھے، بقیہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شاعر اس نظم میں فرماتے ہیں، یہ سچ ہے خاک و خون سے کھیلا ہے جوش میں، کہ مرد مجاہد خوب خاک اور خون سے جوش میں کھیلتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مرد مجاہد جنگ کے میدان میں خاک و خون سے جوش میں کھیلتا ہے اور دشمنوں کو خوب ہی ریلا ہے جوش میں۔ ریلا بیٹا سیلاب کو کہتے ہیں، بہاؤ کو کہتے ہیں، پانی کا بہاؤ یا خون کا بہاؤ۔ جنگ کے میدان میں خون کا بہاؤ ہی اس ریلے سے مراد ہوتا ہے، یعنی مرد مجاہد دشمنوں کو خوب خون میں نہلاتا ہے۔ جم کر بہادری سے یہ کچھ اس طرح سے لڑا، شجاعت، دلیری اور بہادری سے جم کر مرد مجاہد کچھ اس طرح لڑا کہ بے ساختہ پکار اٹھے دشمن بھی واہ واہ، کہ دشمن بھی بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ واہ واہ، وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا جنگ میں پیچھا نہیں کیا۔ جو جنگ سے بھاگ جائے، جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، یہ کسی مرد مجاہد کے شیوا نہیں کہ اس مجبور اور بے بس کا پیچھا کرے۔ مانی شکست جس نے اسے دکھ نہیں دیا، جس نے شکست کو تسلیم کر لیا، ہار مان لی، ہتھیار پھینک دیے، پھر اس کو کبھی دکھ نہیں دیا، اس کو کبھی تکلیف نہیں دی، اس پر کبھی وار نہیں کیا۔ یعنی مرد مجاہد کسی بے بس، بے کس، مجبور اور شکست ماننے والے کو کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ کچھ اس طرح سے جنگ کا نقشہ جما دیا کہ مرد مجاہد نے اس ترتیب سے جنگ لڑی، جنگ کا نقشہ اس طرح جمایا کہ نہ اپنی تلوار سے کسی بوڑھے پر ضرب لگائی، نہ کسی کم عمر بچے پر۔ کم عمر اور ضعیف کو زد سے بچا لیا، اپنی تلوار کی ضرب سے کم عمر بچے اور ضعیف کو بچا لیا۔ بچے کو تکلیف نہیں دی، نہ ہی بوڑھے کو۔ عورت پہ اس نے ہاتھ اٹھایا نہیں کبھی، نہ ہی وہ عورت کو تکلیف دیتا ہے، نہ ہی اپنی تلوار سے کسی عورت پر ضرب لگاتا ہے۔ بچوں کو بھول کر بھی ڈرایا نہیں کبھی، اور مرد مجاہد کا یہ شیوا نہیں کہ جنگ کے میدان میں وہ بچوں کو تلوار سے ڈراتا رہے، ایسا بھی نہیں کرتا۔ آبادیوں کو اس نے مٹایا نہیں ذرا، اور نہ ہی املاک جلائی، نہ ہی درخت کاٹے، نہ ہی فصلوں کو تباہ کیا۔ آبادیوں کو مرد مجاہد جنگ کے میدان میں کبھی مٹاتا نہیں ہے۔ با امن شہریوں کو ستایا نہیں ذرا، با امن جو شہری ہیں، امن پسند شہری، ان کو کبھی بھی مرد مجاہد ستاتا نہیں، یہ مرد مجاہد کا شیوا ہی نہیں۔ ظلم و ستم مٹانے کو تلوار اٹھائی تھی، مرد مجاہد ہمیشہ تلوار اٹھاتا ہے۔ اس کے چند مقصد ہوتے ہیں، چند ارادے ہوتے ہیں، چند تمنائیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ تلوار اس لیے اٹھاتا ہے کہ وہ ظلم اور ستم کو ختم کر دے، ظلم اور ستم کی جڑوں کو کاٹ دے، ظلم اور ستم کا جو دورہ ہے اس کو ختم کر دے۔ دنیا کے امن کے لیے تیغ آزمائی تھی، دشمن ہمیشہ دنیا کے امن کے لیے تیغ کہتے ہیں تلوار کو، شمشیر کو، ہمیشہ دنیا کے امن کے لیے ہی مرد مجاہد
اپنی تلوار آزمائی کرتا ہے، اپنی شمشیر کو آزماتا ہے۔ یہ آرزو تھی دین کا جھنڈا بلند ہو۔ دوسری تمنا، دوسری آرزو مجاہد کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کا جھنڈا بلند کرے۔ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ دین کا جھنڈا بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، دنیا میں اس کی قوم سدا ارجمند ہو۔ بیٹا جس نے علم و محنت و بلند سے کیا، آخر تاج و دولت سے ارجمند ہوا، یعنی وہ کامیاب ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ ارجمند، کامیاب۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد کا فرزند ارجمند ہے، یعنی محبوب بیٹا ہے، سب سے دل پسند اور پسندیدہ بیٹا ہے۔ ارجمند کے یہاں پر جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا کامیاب۔ دنیا میں اس کی قوم سدا ارجمند ہو، اس کی قوم کا نام روشن ہو، اس کی قوم کا نام بلند ہو، وہ اس کی قوم دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ مرد مجاہد اس لیے تلوار کو اٹھاتا ہے۔ آگے شاعر فرماتے ہیں کہ ارمان تھا کہ راہ خدا میں شہید ہو، اور مجاہد کا سب سے بڑی جو تمنا ہوتی ہے مجاہد کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے۔ حق پر فدا ہو جان تو بس اس کی عید ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس دن میں حق کے لیے شہید ہو جاؤں گا تو سمجھ لیں کہ میری سب سے بڑی عید ہوگی اس دن۔ یہ مال کے لیے تھی نہ تھی جاہ کے لیے۔ مرد مجاہد کبھی بھی دولت کے لیے جنگ نہیں لڑتا، اب دولت کو بڑھانے کے لیے جہاد نہیں کرتا، اور نہ ہی شہرت کے لیے، نہ ہی اقتدار کے لیے جنگ کرتا ہے، بلکہ مرد مجاہد فقط اللہ کا نام روشن کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ جنگ اس کی جنگ تھی فقط اللہ کے لیے، اس کی جنگ تھی فقط اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کے کلمے کو، کلمت اللہ العلیٰ، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہمیشہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے۔ آ شیر مرد تجھ کو گلے سے لگائیں ہم، آ مرد مجاہد، آ شیر تجھے ہم گلے سے لگائیں، لا خاک پا کے آنکھوں کا سرما بنائیں ہم، آ تمہارے قدموں کی خاک کو ہم سرمے کے طور پر پہنتے ہیں۔ لے اپنے قدموں کی خاک، جس انداز سے تو لڑا ہے، جس انداز سے تو نے خون کے ریلے میں اپنے دشمنوں کو بہایا ہے، جس بہادری سے تو لڑا ہے، جس انداز سے تو لڑا ہے، تو نے جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ آ شیر مرد، ہم تیرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا جھومر بناتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اشارے ہیں، سوالات ہیں، قواعد ہیں اور مشق ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔